اور مکہ سے جو مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو ہر ایک چیز چھوڑ کر گئے. اپنی جائیداد مکے میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، مکان، تجارت، مال و دولت، ہر ایک چیز کو مکہ کے اندر چھوڑ کر گئے تھے. اور پھر یہ کہ بعد میں منگوانے کا بھی ارادہ نہیں تھا کہ وہاں جائیں گے، وہاں سیٹل ہو جائیں گے، رہنے لگ جائیں گے تو پھر بعد میں مکہ سے اپنی مال و دولت یا زمین جائیداد بچوا کر لے آئیں گے، پھر لانے کا بھی ارادہ نہیں تھا. یعنی بالکلیہ اپنی مال و دولت، دکان، مکان، ہر چیز کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے لیے. جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے مسلمان تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، انصاری صحابہ، اور مکہ والے کو مہاجرین، مہاجر صحابہ. تو جو مدینہ کے انصاری صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ اور انصاری صحابہ کو دونوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا. بھائی چارہ کیا کہ ایک انصاری صحابی کے حوالے ایک مہاجر صحابی کو کیا اور کہا کہ آج سے یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے زمین کے اندر حصے دار ہے، تمہاری جائیداد کے اندر حصے دار ہے، تمہارے مال کے اندر حصے دار ہے، مکان کے اندر حصے دار ہے. تم اس کو اپنے بھائی کی طرح رکھو، مال میں حصہ دو. کیونکہ ان لوگوں نے مکے کے اندر اپنی ہر چیز کو چھوڑ دی ہے، وہاں سے لانے کا ارادہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرایا، ایک انصاری صحابی کے حوالے مہاجر صحابی کو کیا اور کہا کہ آج سے تمہارا بھائی ہے اور ہر چیز میں یہ تمہارا حصے دار ہوگا، تمہیں دینا ہوگا، تم دو گے اسے. تو حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا، ان کا بھائی بنایا کہ سعد، آج سے عبد الرحمن تمہارا بھائی ہے، تمہارے ہر چیز میں یہ حصے دار ہے. سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے مال میں سے آدھا لے لیجئے. میری آل میں سے، یعنی ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ میری ایک بیوی آپ لے لیجئے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے آل میں، تمہارے مال میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو. ان کو بازار لے گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، وہاں پنیر کا، گھی کا، اس کا تجارت کیا، بزنس کیا، اور اس میں انہیں منافع حاصل ہوا، فائدہ ہوا. پھر دھیرے دھیرے اتنے بڑے تاجر بن گئے، بڑے مالدار ہو گئے. تو جب انہوں نے منافع کمایا، فائدہ ہوا تجارت میں، اپنے انصاری بھائی سے کچھ نہیں لیا، کہا کہ نہیں، مجھے اللہ آپ کے مال میں برکت دے، نہیں چاہیے، میں بزنس کروں گا، تجارت کروں گا. وہ چلے گئے، تجارت کیا، نفع ہوا. انہوں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر ایک زرد نشان دیکھا. پوچھا کہ عبد الرحمن یہ نشان کیسا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر دیا کہ نہیں دیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی ایک گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے مہر میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، کہ ٹھیک ہے تم نے شادی کر لی ہے مگر ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی کا کیوں نہ. شادی کی سادگی کا کوئی مثال نہیں.
ایک تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، صحابہ، جانثار، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے رشتہ دار بھی تھے، مگر جب انہوں نے اپنی شادی کی خبر سنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں، مجھے دعوت کیوں نہیں دی۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں اور بہت ساری شادیاں ہیں، بہت ساری صحابہ کرام نے شادیاں کر لی، نکاح کر لیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوئی۔ بعد میں پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کی، برکت کی دعائیں فرمائی، کہا کہ ولیمہ کرو۔ آج جب ہمارا کوئی رشتہ دار کسی مجبوری کے تحت ہمیں مدعو نہ کرے، شادی میں نہ بلائے، تو ہم منہ بسور لیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ قطع تعلق کر لیتے ہیں، رشتے ناطے کو توڑ لیتے ہیں۔ کیا رے مجھے تو پوچھا تک نہیں، بلایا تک نہیں، رشتے ناطے سب ختم کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت کر دیتے کہ عبد الرحمن تو نے مجھے نکاح میں بلایا کیوں نہیں، یاد نہیں کیا، پھر اللہ کے نبی کو بلانا ضروری ہو جاتا۔ جو بھی صحابہ کرام شادیاں کرتے، نکاح کرتے، اللہ کے نبی کو بلانا، دعوت دینا، نکاح میں لانا ضروری ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے شکایت نہیں کی۔ آج ہم رشتہ داروں سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں تو اپنی پھوپھی سے بڑی محبت ہے، اپنی بہنوں سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا شغف ہے، مگر کیا ہماری یہ محبت اس محبت سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ ہماری یہ محبت اس محبت کے برابر ہو سکتی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان تھی؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کیا ہمارے گھروں کی شادیاں اتنی خاموشی اور سادگی کے ساتھ ہوتی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار سنت کی پیروی میں نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو ہمیں اس کا یہ عمل قابل قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اگر کسی مجبوری کے تحت ہمیں نہ بلائے، مدعو نہ کرے، دعوت نہ دے، تو ہمارا رد عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو علل اعلان کرو، اور چونکہ نکاح ایک عبادت ہے، اس لیے نکاح مسجد کے اندر بغیر شور و شغب کے ہونا چاہیے۔ مگر اس نکاح جیسی عبادت کو
ہم نے اغیار کی نقالی کر کے اغیار کے رسم و رواج کو اس نکاح کے اندر، اس نکاح جیسی عبادت کے اندر داخل کر کے گناہوں سے شرابور کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نکاح جیسی عبادت ہے جسے اللہ کے نبی نے عبادت کہا ہے، اور عبادت جہاں تہاں تو نہیں ہوتی ہے۔ عبادت کے لیے جتنا پرسکون ماحول ہو، خوشگوار ماحول ہو، اچھا ماحول ہو، بہتر ہوتا ہے۔ نکاح عبادت ہے تو بغیر شور و شراب کے مسجد میں ہونی چاہیے۔ آج ایک عیسائی کی شادی، آج ایک عیسائی کی شادی چرچ میں ہوتی ہے۔ چرچ کے علاوہ عیسائی کی شادی کہیں نہیں ہو سکتی ہے، حالانکہ انہیں اس کے بارے میں ہدایت بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ آج تک عیسائیوں نے اپنے چرچ اور پادری کی عزت کو برقرار رکھی ہوئی ہے۔ ان کی شادیاں چرچ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی، کہیں نہیں ہوتی ہے۔ بڑا سے بڑا شہزادہ ہو، شہزادی ہو، اسے چل کر چرچ میں جانا پڑے گا۔ مگر امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ بیچارہ مولوی اپنے بغل میں رجسٹر دبائے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک بارات نہیں آئی، حالانکہ اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علماء کی قدر، عزت اور احترام کے بارے میں بڑی ہدایت کی ہے، ترغیب دیا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ عیسائی چرچ میں اپنی شادیاں کرتے ہیں، سادگی کے ساتھ کرتے ہیں، کیا انہیں کوئی آر دلانے والا نہیں ہے؟ انہیں کوئی جا کر آر دلاتا ہے کہ ارے تم نے سادگی کے ساتھ چرچ میں نہ بینڈ بجا، نہ گانے بجے، نہ کوئی شور شرابہ ہوا، تم نے سادگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ چرچ میں شادی کر لیا، انہیں کوئی جاتا ہے آر دلانے؟ ان کا اپنا عقیدہ ہے، مذہب ہے، وہ فالو کرتے ہیں، انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا والے کیا کہیں گے، مگر ہمیں دنیا کی پرواہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری شادیوں میں شور شرابہ نہ ہوا، پٹاخے بازی نہ ہوئی، گانے بجانے نہ ہوئے، اگر ہنگامہ نہ ہوا تو شادی کیسی؟ ہمیں ہدایت ہے مگر ہم عمل نہیں کرتے، انہیں ہدایت نہیں ہے وہ عمل کرتے ہیں کہ شادی جتنی سادگی سے ہو، بغیر ہنگامے شور شغب کے ہو، اتنا اچھا ہے، بہتر ہے۔ ہمیں ہدایت ہے مگر ہم بڑے بڑے شادی گھر وہ بک کرا لیتے ہیں، وواہ بھون بک کرا لیتے ہیں، بے انتہا پیسے خرچ کرتے ہیں اور پیسوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو قرض لینے پر بھی آر محسوس نہیں کرتے ہیں، قرض لینے پر بھی جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ قرض لے کر بیٹی کی شادی میں آج کل کا تو ماحول ہے کہ آدمی قرض لے گا ہی، کیونکہ اسے اتنا خرچ ہی کرنا پڑتا ہے۔ بیٹے والوں کو بھی میں نے دیکھا ہے قرض لے کر، زمین بیچ کر میں نے دیکھا ہے شادیاں کرتے ہوئے۔ میرے دینی بھائیوں، خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے، جینے کا، شادی بیاہ کا، رہنے کا، ہر چیز کا طور طریقہ سکھلایا ہے، مگر پھر بھی ہم اسے چھوڑ کر اور غیروں کی طرف بھٹکے جا رہے ہیں، غیروں کے طریقوں پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، مگر غیر کو آپ دیکھیں، جو غیر مذاہب والے ہیں، کیا انہوں نے آپ کے دین کو، آپ کے مذہب کو فالو کیا ہے؟ آپ کے طریقے کو کبھی اپنایا ہے؟
ان کے دھرم میں، ان کے مذہب میں جو ہدایت ہوتی ہے، جو کہا جاتا ہے شادی بیاہ کے معاملے میں، زندگی کے اور اوقات میں اور لمحات میں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے مطابق اپنی شادیاں کرتے ہیں۔ مگر ہم ہیں ایک اللہ کو ماننے والے، اسلام کو ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، عار محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا